الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ
عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اس ذو الحجہ کے مہینے کے اندر مسلمانان عالم اسلام نے دو اہم عبادتوں کا فریضہ ادا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کی عبادتیں، ریاضتیں اپنی بارگاہ میں خالص کر کے منظور و مقبول فرما لے۔ حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت، ایک حاجی اپنے حج کے سفر کے لیے رخت سفر باندھتا ہے اور اس کے بعد VIP قسم کے پیکیجز لے کر 20 لاکھ کا پیکیج، 15 لاکھ کا پیکیج اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد یہاں سے سعودی عرب پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ابھی مینا میں ہے، ابھی مزدلفہ میں ہے، ابھی عرفات میں ہے، ابھی کعبۃ اللہ کے طواف میں ہے، ابھی شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے، اور یہ مختلف قسم کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، وہ سارے کے سارے مکمل کرتا ہوا اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ خادم نوکر ہوں، اللہ تیرا غلام ہوں، غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول فرما لے۔ میرے بھائی اور دوستوں، لاکھوں لوگ حج کے مہینے کے اندر حج ادا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوتا۔ بندہ کہتا ہے اللہ میری حاضری قبول فرما لے، آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک، اے میرے بندے تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے، ولا سعدیک، تیری کوئی خوش بختی نہیں ہے۔ اللہ کیوں؟ میں نے تو لاکھوں روپے کا پیکج خریدا، میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے اعزہ و اقارب کو چھوڑا، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑا، اپنی گاڑی کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اور تیرے پاس حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ رب فرماتا ہے میرے بندے وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ، یہ حج تیرے منہ پہ مارتا ہوں۔ اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا پیسے کم خرچ ہوئے ہیں؟ اللہ حج کا کوئی رکن چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے اے میرے بندے ملبسک حرام، مطعمک حرام، مشربک حرام، تیرا پینا حرام کا، تیرا اوڑھنا، تیرا پہننا، تیرا بچھونا، تیرے کھانے پینے، تیری گاڑی، تیرا لباس، تیرا گھر، تیرا کاروبار، سب کچھ حرام کے پیسے کے اوپر ہے۔ اسی بنیاد پر یہ تیرا حج تیرے منہ پہ مارتا ہو، کوئی قبولیت نہیں ہے، کوئی خوش بختی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اکل حلال کی اور کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک دعا یاد رکھیے گا، کبھی کوئی معاشی تنگی ہو یا کسی کے اوپر بہت زیادہ قرض جو ہے وہ چڑھ چکا ہو، تو ایک دعا آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا یاد کر لیجیے انشاءاللہ۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں حاجی واپس آتے ہیں، کسی کا حج قبول ہوتا ہے، کسی کا حج مردود ہوتا ہے۔ ایک سوال اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ حج تو وہ کرتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں، جو فائنینشیل فریڈم جس کو حاصل ہو چکا ہو، جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، وہ حج پہ جاتا ہے۔ اور ایک غریب انسان، ایک لاچار انسان، ایک مجبور انسان جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کی تنگی ہے، کیا وہ حج کے ثواب سے محروم رہے گا؟
اللہ اکبر، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے، قربان جاؤں۔ شریعت نے کچھ اعمال ایسے بتا دیے، کچھ افعال اور کچھ نسخے ایسے بتا دیے کہ اگر انسان ان کاموں کو کر لے تو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں وہ انسان حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ حج کا ثواب کیا ہے؟ حج کا ثواب کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو انسان حج کرتا ہے اور حج ایسا کرتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فسق و فجور نہیں ہے، رجع، حدیث کے الفاظ، وہ انسان حج کرنے کے بعد جب اپنے گھر پہنچتا ہے نا تو حدیث کے الفاظ رجع کیوم ولدتہ امہ، گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین ہمیں یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ حج کرنے والا حاجی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ 6 مہینے کا بچہ یا 1 سال کا بچہ یا 2 سال کا بچہ، کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو شریعت یہ بھی تو کہہ سکتی تھی حج کرنے والا حاجی گناہوں سے ایسا صاف ہوتا ہے گویا کہ 2 سال کا بچہ نہیں۔ وہ جو 2 یا 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، کبھی کسی کو کاٹ لیتا ہے، کبھی کسی کو نوچ لیتا ہے، کبھی کسی کے بٹکا بھر لیتا ہے۔ اب خیال یہ نہیں ہوتا کہ جی اس نے گناہ کیا ہے، گناہ نہیں ہوتا، لیکن ایک کھٹکا دل میں رہتا ہے کہ یار پڑوسی کے بچے کو جو نا اس نے ذرا بٹکا بھر لیا زور سے، پڑوسی کے بچے کو اس نے نشان مار دیے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس حدیث کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج کرنے والا حاجی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج کے دن اس کا جنم ہوا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج پیدا ہونے والا بچہ کسی کو کاٹ لے گا یا نوچ لے گا؟ اب ایک اعتراض یہاں پر پیش ہو سکتا ہے کہ جی ایک تو وہ حج ہے کہ جو مکہ اور مدینے میں ہوتا ہے، اس کے ثواب کا پتہ چل گیا کہ جی انسان گناہوں سے پاک صاف ایسا ہوتا ہے گویا کہ آج ہی اس کا جنم ہوا ہے۔ اور ایک وہ حج جو اپنے گھر میں کیا جائے، اعمال کے ذریعے سے جو افعال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں ان کو کر کے حج کا اگر کوئی ثواب حاصل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب پورا نہ ملے، ہے نا؟ اب ذرا سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ، اور ایک نسخہ اور بتاتا چلوں۔ توجہ پتہ ہے کیسے رکھی جاتی ہے؟ گفتگو کو توجہ کے ساتھ کیسے سنا جا سکتا ہے، کنسنٹریشن کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اس کا ایک نسخہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب کوئی چیز، کوئی بیان، کوئی حدیث، کوئی آیت آپ اس نیت کے ساتھ سن رہے ہوں گے کہ جی اس کو سننے کے بعد میں نے آگے کسی اور کو بیان بھی کرنا ہے، کسی اور کو سنانا بھی ہے، تو آپ کی توجہ 100% کے اوپر آ جائے گی۔ تو گفتگو کے دوران اگر توجہ رکھنی چاہیے، توجہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی گھر والی کو، اپنے اعزا و اقارب کو، اپنی کاروباری بیٹھک جہاں پر آپ کے دوست احباب بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ ان حدیثوں کا تذکرہ کریں گے، خدا کی قسم آپ کی توجہ 100% پہ آ جائے گی۔ اب کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور آخر میں چند گزارشات حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث کے الفاظ، من صلی الغداۃ فی جماعت، اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے،
اور ادا کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ ثم قعد، نماز کے بعد وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد اپنے اذکار پورے کرے، اپنے وظائف پورے کرے، جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں ان کو پڑھے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد یہ انسان کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لے۔ کتنی رکعتیں بھائی؟ کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں ادا کر لے، صرف 2 رکعتیں ادا کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، یہ 2 نفل رکعت ادا کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی وقت اپنے بندے کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جی حج کا تھوڑا سا ثواب ہوگا، عمرے کا تھوڑا سا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورے حج عمرے کا ثواب، پورے حج عمرے کا ثواب، پورے حج عمرے کا ثواب۔ تو بھائی اگر انسان کی مجبوری ہے کہ جی حج جو فریضہ ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے، کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا پیسہ ہے کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے، پیسہ نکل نہیں رہا، یا پیسہ کہیں پر ڈوب چکا ہے، تو بھائی اس ثواب سے کیوں محروم رہنا ہے؟ آخر ثواب سے کیوں محروم رہیں؟ فجر کے لیے اٹھیے اور اٹھنے کے بعد بیٹھ جائیے 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے۔ اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الاشراق۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ اشراق کی نماز۔ مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ، اگر کوئی انسان اپنے کاروبار پر بیٹھا ہوا ہے اور مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ انسان اپنے کاروبار کا شٹر گراتا ہے اور اس کے بعد یہ چلنا شروع کرتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، وضو کرتا ہے اور اس کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو آئیے حدیث کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهِيَ كَحَجَّةٍ، گویا کہ اس نے فرض نماز نہیں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ ایک حج کا ثواب بھی اس نے حاصل کر لیا ہے۔ معمولی سمجھتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہاں پڑھ لیں گے یار، ابھی تو ٹائم ہے، اول وقت میں کیا نہیں پڑھی، آخری وقت کے اندر پڑھ لیں گے، ٹائم تو باقی ہے، ابھی گاہک بہت زیادہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ایک اور روایت ترغیب و ترہیب کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد، اگر کوئی شخص مسجد کی طرف آئے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، مسجد میں آنے کی نیت صرف ایک ہو، مقصد صرف ایک ہو کہ جی مسجد میں جا کر کسی کو کوئی خیر کی بات سکھانی ہے یا کسی سے کوئی خیر کی بات سیکھ لینی ہے، یا تو کسی کو کچھ دینا ہے یا کسی سے کچھ لے لینا ہے، کاروباری گفتگو نہیں کہ بھائی ذرا دیکھنا یار کمپنی کے اندر اگر کوئی جگہ بنتی ہے تو میرا بھی جگاڑ لگاؤ، نہیں، دین کی بات سیکھنا ہو یا دین کی بات سکھانا مقصد ہو۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، کتنا چھوٹا سا کام ہے۔ آپ مسجد میں آئے، نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جی مجھے تجوید کی بڑی غلطیاں ہیں، یہ ایک صفحہ ذرا مجھ سے سن لیجئے گا، ایک صفحہ مجھ سے سن لیجئے۔ آپ نے امام صاحب کو ایک صفحہ سنا دیا، 5 لائنیں پڑھ کے سنا دی، خدا کی قسم وہ 5 لائنیں پڑھنے میں آپ کا 1 منٹ نہیں لگا ہوگا، لیکن اس 1 منٹ کے اندر آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا، کل قیامت کے دن آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کیا ثواب ملے گا؟ آئیے میں آپ کو سناؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان لہ کاجر حاج تامۃ حجتہ، اس انسان کو پورے حج کا ثواب مل جائے گا۔ چھوٹا سا کام،
اللہ اکبر. اور آج میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان بچوں سے. دیکھیں میری گفتگو جس ڈائمینشن کے اندر جا رہی ہے بڑی توجہ فرمائیے گا. میری کوشش ہے کہ میں اپنے موضوع کے اوپر رہوں. اور موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ وہ انسان جو حج کے لیے نہیں جا سکتا، پیسہ نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے حج کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث جب میں نے پڑھی تو اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور حدیث کیا ہے میں آپ کے گوشے گزار کروں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر اس شخص سے مخاطب ہوں کہ جس کے والدین حیات ہیں. خدا کی قسم غنیمت جانیے اگر آپ کے والدین حیات ہیں، غنیمت جانیے. حدیث کے الفاظ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. وقال، اور کہنے لگا، انی اشتہی الجہاد ولا اقدر. مجھے جہاد کرنے کی بڑی چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں اپنا تن من دھن اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، اپنا مال اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کر دوں. جہاد کا بڑا شوق ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، هل بقی من والدیک، اچھا ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ والد ہوں یا والدہ ہوں یا دونوں حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے؟ کہنے لگا، امی، میری والدہ حیات ہے. والد کا تو انتقال ہو گیا لیکن میری والدہ حیات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قابل اللہ فی برہا، ان کی کثرت کے ساتھ خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، ان کی فرمانبرداری کیا کرو، ان کی اطاعت گزاری کیا کرو. کیوں بھائی؟ سننے والی حدیث توجہ فرمائیے گا. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے اپنے والدین کے ساتھ یا والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ حسن سلوک کا رویہ اختیار کر لیا، آپ نے فرمایا فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ وَمُجَاهِدٍ، تو ایک ہی وقت کے اندر حاجی بھی ہے، عمرہ کرنے والا بھی ہے اور مجاہد بھی ہے. کون ہے بھائی؟ جہاد کرنے والا. کیا یہ میدان کارزار میں گیا ہے؟ کیا ہاتھ میں تلوار لی ہے اور بندوق لی ہے؟ کیا اپنے جسم کے اوپر اس نے زخم کھائے ہیں؟ کیا اپنے جسم کا اس نے خون بہایا ہے؟ نہیں. حج کرنے کے لیے کیا اس نے پیسے خرچ کیا؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر گیا اور کئی کلومیٹرز کی اس نے واک کی ہے؟ ابھی عرفات میں، ابھی مینا میں، ابھی مزدلفہ میں؟ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے روشن ضمیروں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر. صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ حاجی بھی ہیں، آپ عمرہ کرنے والے بھی ہیں اور آپ جہاد کا ثواب بھی حاصل کرنے والے ہیں. اور کیا جہاد کا ثواب ہے! اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کا ثواب، اللہ اکبر، فرمایا اگر کوئی انسان میدان کارزار میں جائے اور وہاں پہ جانے کے بعد شہید ہو جائے، اور سنیے شہید بعد میں ہو، اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلے، وہ قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے. یہ بندہ ایک ہی وقت میں حاجی بھی ہے، عمرے کا ثواب بھی حاصل کرنے والا ہے اور جہاد کا ثواب بھی حاصل کرنے والا ہے. آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے، کیا برتاؤ ہے ان کے ساتھ،
کیا بدتمیزی اور بد کرداری کا بازار ہم نے گرم کیا ہوا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہم بھول چکے ہیں اس سبق کو، اور کیسے نہ بھولیں، اور کیسے نہ بھولیں. آج آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں قبل سویڈن کے اندر قرآن مجید کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، قرآن کو جلایا گیا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے. اور آج جمعے کے دن، کیا تاریخ ہے جی؟ آج 7 تاریخ یا 8 تاریخ؟ 7 ہے. اور آج 7 جولائی 2023 کو جمعے کے دن مسلمانان عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان کے مسلمان اور خصوصاً خطبائے اعظام اپنے جمعے کے بعد باہر روڈ پہ آ کر قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کر احتجاج ریکارڈ کریں گے، ریلیاں نکالیں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس شخص کو کہ جو آج باہر نکلے گا اور قرآن مجید کی حرمت کے لیے کھڑا ہوگا اور بتائے گا مسلمانوں کے دل کو مجروح کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، چند گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی توجہ فرمائیے گا. پہلی چیز جو حکومتی لیول پر کرنے کا کام ہے، حکومتی لیول پر گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ، کہ سب سے پہلے سفارت خانہ بند کیا جائے، سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے، اور دو ٹوک انداز میں بیان دیا جائے کہ مسلمانوں کے جذبات کو اگر اس طریقے سے مجروح کیا گیا تو خدا کی قسم پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا. اگرچہ ہم غریب ہیں، اگرچہ لوگوں کا قرضہ ہمارے اوپر بہت چڑھا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم جذباتی اعتبار سے ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. جب ایمان کی باری آ جائے، جب قرآن کی باری آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کی باری آ جائے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں تو ہمارے لیے کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سویڈن کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ہم نے ان کا بوائکاٹ کرنا ہے. بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، کوئی چپس، کوئی کیک، بچوں کی کوئی چیزیں خریدنے کے لیے جائیں، دیکھیں اگر سویڈن کا بنا ہوا ہے بوائکاٹ کریں. گوگل کے اوپر جا کے دیکھیں کہ سویڈن کی بنی ہوئی چیزیں کون کون سی ہیں، دماغ میں رکھیے، اور بازار سے وہ چیزیں نہ خریدیں. دوسرا کام، دوسرا احتجاج. اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر آپ نے اس احتجاج کو ریکارڈ کروا دیا تو دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی احتجاج آج تک کی تاریخ کے اندر ریکارڈ نہیں ہوا ہوگا. میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو آج جمعے کے بعد باہر ریلیاں نکالیں گے اور قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کو بتائیں گے. یہ آسان کام نہیں ہے بیٹا. اور آپ سے گزارش ہے، جو احتجاج جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس ایکشن کے ری ایکشن کے اندر، اس عمل کے رد عمل کے اندر ایک عزم کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں ایک حافظ پیدا کریں گے. آپ اپنے گھر کے اندر کتاب اللہ کا حافظ پیدا کریں گے. آپ اپنے گھر کے اندر ایک عالم پیدا کریں گے کہ جو کتاب اللہ کا علم جانتا ہو، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانتا ہو. ٹھیک ہے روڈوں پہ نکلنا، ٹھیک ہے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانا، لیکن ختم شام تک سب کچھ ختم. سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ جائیں گی، بڑے بڑے پوسٹرز، بڑے بڑے اشتہارات، بڑی بڑی تصویریں آ جائیں گی، لاکھوں لوگوں کا مجمع سامنے آ جائے گا، لیکن پھر ختم نہیں. یہ جنگ ہے اور اس جنگ کو ختم نہیں ہونے دینا ہے. اس جنگ میں وہی بندہ جیتے گا کہ جو اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا.
جو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا، جو اس کو اپنے سینے کے اندر اتارے گا، جو اس کتاب کو اپنے بچوں کو اس کتاب سے سبق پڑھائے گا، وہ ہے جنگ کے اندر جیتا ہوا استاد، ورنہ خدا کی قسم ہماری جیت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مسلمانوں کو صحیح ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اسی طریقے سے آخری چند لمحوں اور لحظوں کے اندر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی 4-5 دن قبل ایک اور بڑی عبادت ہم نے ادا کی ہے، قربانی کی عبادت، اور بڑے زور و شور کے ساتھ بڑے تفریحی ماحول کے اندر ہم یہاں سے گئے ناردرن بائی پاس کی منڈی، اور وہاں پر سارے اپنے کزنز کے ساتھ ایک ماحول بنا کر جانور کی خریداری کی، اور بڑے تفریحی ماحول کے اندر اس کو اپنے گھر پہ لائے اور اس کو چارہ دیا اور اس کو کھلایا، اور عید کے موقع کے اوپر اس کو جانور کو زمین پر بچھاڑ کر اس کے اوپر چھری چلا دی۔ کیا بس ایک جانور کو لانا، اس کے اوپر چھری چلانا، اس کی کھال اتارنا، اس کا گوشت بنانا، اور اس کے بعد گھر میں کوئی نہاری بنا رہا ہے، کوئی بریانی بنا رہا ہے، کوئی قورمہ بنا رہا ہے، کوئی باربیکیو کر رہے، بس کیا یہ ہے قربانی؟ آپ کی قربانی ہو گئی؟ ارے قربانی کا مقصد تو کچھ اور تھا، مقصد تو کچھ اور تھا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، انسان چھری اپنے ہاتھ میں لے کر جب چھری اس جانور کی گردن پہ رکھتا ہے تو اپنی زبان سے کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز تیرے لیے، اللہ میری قربانی تیرے لیے، اللہ میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے، اللہ قبول کر لے۔ رب کہتا ہے میرے بندے نماز پڑھتا نہیں ہے، کتنا جھوٹا اور کذاب ہے تو، نماز پڑھتا نہیں ہے، کہتا ہے اللہ میری نماز تیرے لیے، اپنی زندگی کو کسی اور کے لیے وقف کیا ہوا ہے، کہتا ہے اللہ میری زندگانی تیرے لیے۔ اف ہے تجھ پر، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں ہم اللہ سے۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم وہ چھری جانور کے گلے پر چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ جانور بھی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے اے بدبخت انسان، میں تجھ سے ایک سوال کروں، سوال یہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ سن کر میں نے اپنی گردن کو اللہ کے لیے کٹوا دیا، بتا جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بتا تو اس نعرہ کبریائی کو سن کر اپنی گردن کو رب کے آگے جھکانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ قربانی یہ ہمیں سبق دینے کے لیے آتی ہے۔ یہ قربانی ہم نے یہ چھری صرف جانور کے اوپر نہیں چلانی ہوتی، ہمارے اندر جو ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا جانور، تکبر کا جانور، حسد کا جانور، کینہ اور بغض کا جانور، عداوت اور دشمنی کا جانور، اس جانور کو باہر نکال کر زمین پر بچھاڑ کر اس کے اوپر چھری چلائیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ہے قربانی کا سبق۔ نرم مزاج بن جائیے، نرم خو بن جائیے، یہ درستی اپنے اندر سے ختم کر دیجیے، یہ کڑک پن اپنے اندر سے ختم کر دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بزرگوں، قربانی سے اگر ہم نے قربانی دینا نہیں سیکھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دیتے ہیں، کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں، اپنے حق کو چھوڑ کر سامنے والے کو آگے کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو نقصان ہو رہا ہو، یہ اس نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں
کہ یہ جو عبادتیں ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی مراسم عبودیت ہوتی ہیں، یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہیں، یہ اللہ سے مزید قریب کر دیتی ہیں۔ یہ عبادتیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان قربانی، ان عبادتوں کو خراب کر دیں اپنے ریاکاری کے چکر میں، اپنے دکھاوے کے چکر میں، تو ایک تو ہماری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر عبادت ضائع ہو جائے تو اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد جو نتیجہ ملنا تھا تقوی کا حصول، وہ تقوی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کے اندر بڑھا دے، پرہیزگاری کے اندر بڑھا دے۔ اور میں بتاتا چلوں، پچھلے دنوں میرے والد گرامی مفتی صہیب شاہی دہلوی حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، ان کا کمر کا آپریشن ہوا ہے، کوئی 6 اسکرو کمر کے اندر لگے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے 3 دن ہاسپٹل میں گزار کر وہ اپنے گھر تشریف لا چکے ہیں۔ بہت سے احباب پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر مختلف ممالک سے لوگ فون کر رہے تھے، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ قائم کر رہے تھے۔ الحمدللہ والد گرامی کی طبیعت بہت اچھی ہو چکی ہے، ریکوری ہو رہی ہے۔ حضرت الامام مولانا عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ، ان کے بھی 2-3 مرتبہ والد صاحب کے نمبر پر فون آئے، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے وہ مسلسل رابطے میں تھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ جنہوں نے والد صاحب کے لیے پوچھا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہماری مسجد کے ناظم صاحب عبد الوکیل انصاری صاحب، ان کی بھی طبیعت کافی ناساز ہے، پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ ان کو بھی مکمل صحت دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔